فلسطین یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پچھلے 3000 سال سے اس سٹی کو قبضہ کرنے کی لڑائی چل رہی ہے۔ آج سے 3300 سال پہلے اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو، یہودی کو ایجپٹ سے نکال کر، فرعون کے ظلم سے نکال کر آزاد کر دے۔ آخر کار بہت کوشش سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو آزاد کیا، جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے پاس آئے اور کہا کہ اس سٹی پر حملہ کرو، لیکن بنی اسرائیل نے کہا آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم لڑائی نہیں کرنے والے، جس کی وجہ سے اللہ عز و جل نے 40 سال تک فلسطین کے بغل میں جو ڈیزرٹ تھی وہیں پہ رہنے کی سزا دی، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب توریت نازل ہوئی، اور اس توریت کے پہلے چیپٹر دا بک آف جینیسس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے، صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ علاقہ فلسطین اللہ عز و جل نے صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج تک یہ جتنی لڑائیاں چل رہی ہے یہ اسی لیے ہے کیونکہ یہودی کلیم کرتے ہیں توریت کی اس آیت کے مطابق یروشلم اور فلسطین پر صرف اور صرف بنی اسرائیل کا حق ہے، کیونکہ بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کے اولاد، اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، اینڈ اٹ میک سینس، تب تو ان کو ہی ملنا چاہیے۔ لیکن توریت میں لکھا ہے کہ یہ علاقہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کے لیے ہے، صرف اسحاق علیہ السلام کے اولاد کے لیے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک نہیں بلکہ 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام از دا فادر آف بنی اسرائیل، بٹ اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کا فادر سمجھا جاتا ہے، اور یہ بات صرف ہم نہیں، ایون یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ تو انہی کی کتاب توریت کے مطابق فلسطین پر صرف اسحاق علیہ السلام کے اولاد کا نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کا بھی حق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 سال ڈیزرٹ میں رہنے کے بعد آخر بنی اسرائیل نے یوشع جوشوا کی لیڈرشپ میں فلسطین کو فتح کر لیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ سٹی ان کے ہاتھ سے دوبارہ نکل گیا۔ پھر اگلے 300 سال تک بنی اسرائیل اس سٹی کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکے، لیکن 300 سال بعد بنی اسرائیل داؤد علیہ السلام کی لیڈرشپ میں اس سٹی یروشلم کو دوبارہ فتح کر لیا، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہلی دفعہ اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے یہاں مسجد بنایا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودی نے فلسطین اور یروشلم پر 400 سال تک حکومت کی، لیکن 400 سال بعد بیبلن عراق میں ایک بہت ہی طاقتور امپائر سلطنت بن چکی تھی، جس کے بادشاہ بخت نصر نے اپنی امپائر کو بڑھانے کے لیے فلسطین پر حملہ کر دیا اور یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے اندر ہزاروں یہودی کو قتل کر دیا، اور اس مسجد کو بھی تباہ و برباد کر دیا جس کو سلیمان علیہ السلام نے بنائے تھے، اور جتنے یہودی زندہ بچ گئے تھے ان سب کو کیپٹل بیبلن عراق لے گئے، اور 70 سال تک یہودی عراقیوں کی غلامی کرتے رہے۔ لیکن 70 سال بعد عراق پر ایران کے ایک بہت ہی نیک بادشاہ سائرس دا گریٹ نے حملہ کر دیا، جسے ہم ذوالقرنین کے نام سے جانتے ہیں۔ سائرس دا گریٹ نے عراق کی اس حکومت کو فتح کر لیا، اور یہاں جتنے بھی یہودی تھے ان ساروں کو واپس فلسطین بھیجا، اور فنڈز بھی دیے کہ واپس جا کر سلیمان علیہ السلام کے مسجد کو دوبارہ بنائے جو اس سے پہلے تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ جس کے بعد یہودیوں نے پھر فلسطین پر 400 سال تک حکومت کی، لیکن پھر ان پر ایک ایسی حکومت نے حملہ کیا جس نے سارے یہودی کو یہاں سے 600 سال تک باہر نکال دیا، دا گریٹ رومن امپائر، اور یہودیوں پر اتنا جرم کیا جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ یہودیوں نے رومن امپائر سے لڑنے کی بھی کوشش کی، لیکن رومن امپائر نے ہزاروں یہودی کو قتل کیا، اور حالات اتنے خراب ہو گئے کہ یہودی رومن امپائر سے چھپ کر غاروں میں رہنے لگے، اور رومن امپائر نے بیت المقدس، جسے پہلے سلیمان علیہ السلام اور پھر ذوالقرنین نے بنائے تھے، دوبارہ تباہ و برباد کر دیا،
اور اس کے بعد یہ ٹیمپل مسجد آج تک دوبارہ نہیں بن سکا۔ رومن امپائر نے فلسطین اور یروشلم پر 600 سال تک حکومت کی، لیکن 600 سال کے بعد رومن امپائر نے ایسی غلطی کی جو اسے کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے عرب کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلام اتنی تیزی سے پھیلتی گئی، خلافت نے کچھ ہی سالوں میں رومن اینڈ پرشین دونوں امپائر کو فتح کر لیا، جس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ بنے، جس کی حکومت الیگزینڈر دی گریٹ کے امپائر سے بہت بڑی تھی۔ آخر مسلمان رومن امپائر کو فتح کرتے کرتے یروشلم کے دروازے تک پہنچے، جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیے تھے کہ مسلمان ایک دن یروشلم کو ضرور فتح کریں گے۔ اب مسلمانوں کے پاس دو آپشن ہے، یا یروشلم کو اسی طرح تباہ کر کے فتح کیا جائے جو اس سے پہلے باقی بادشاہوں نے کیا تھا، یا اس کا سیز محاصرہ کر لے۔ آخر 6 مہینے بعد یروشلم کے گورنر سفرونیس نے کہا کہ میں یروشلم صرف ایک ہی شرط پر مسلمانوں کے حوالے کروں گا کہ مسلمانوں کے بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آ کر مجھ سے ملے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین کو کیوں ڈسٹرب کیا جائے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سفرونیس سے ملنے گئے، کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپیرنس بالکل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی تھی، لیکن وہاں ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل چکے تھے، تو انہوں نے کہا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ تو مجبوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ، کو یروشلم بلانا پڑا۔ سفرونیس فل لگژری گولڈ اور سلور پہن کر بالکل تیار ہو گیا، کیونکہ اتنے بڑے بادشاہ ان سے ملنے آ رہے تھے۔ سفرونیس اور پورا یروشلم یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ غلام اونٹ پر بیٹھا ہے اور خود عام کپڑے میں پیدل چلا آ رہا ہے۔ یہ منظر یروشلم والوں کے لیے بہت شاکنگ تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی کسی بادشاہ نے یروشلم پر فتح حاصل کی تھی، اس نے اس سٹی کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور یہاں کی گلیوں کو خون سے بھر دیا تھا، لیکن اب ایک بادشاہ آیا ہے جو ان سب سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن بغیر کسی فوج کے، بالکل عام کپڑوں میں۔ ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس سفر کے بارے انشاءاللہ عز و جل کبھی بات کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے ریلیجنز کو آزادی دی اور بغیر کوئی خون بہائے سفرونیس یروشلم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، لیکن انہوں نے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ مسلمان یہودی کو یروشلم آنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ شرط نہیں مانی اور یہودیوں کو بھی بیت المقدس آنے کی اجازت دی، اور اس طرح پہلی دفعہ یروشلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کے پاس آیا، کیونکہ یہ حق پہ تھے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ یہودی عیسائی کو بھی لانا تھا، بٹ انہوں نے اللہ عز و جل کے کلام کو اپنی کتابوں میں بدل دیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جھٹلایا، تو اس پر صرف مسلمانوں کا حکومت اور رہنے کا حق ہے، کیونکہ اللہ پاک نے پہلے ہی نبیوں سے عہد لے چکا تھا، جو جب میرا محبوب تمہارے درمیان تشریف لائے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ سب نبی اپنے امتی کو بتاتے آ رہے تھے کہ وہ عظمت والا نبی تشریف لائیں گے، تو اس پر ایمان لانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کو بتایا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے امتی کو بتایا تھا۔ یہودیوں کے مولویوں نے توریت کے آیات کو بدل دیا اور عیسائیوں نے بھی ایسا ہی کیا، اس لیے صرف اور صرف مسلمانوں کا اس جگہ پہ حق ہے۔ اس کے بعد آلموسٹ 350 سال تک مسلمان، کرسچن اور یہودی یروشلم پر بالکل پیس امن کے ساتھ رہنے لگے، لیکن پھر 350 سال بعد کرسچن نے پورے یورپ سے فوج جمع کر کے یروشلم پر دوبارہ حملہ کر دیا، ہاتھ سے یروشلم پھر سے چھین لیا۔ جب مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، جس کا فائدہ اٹھا کر کروسیڈرز نے افسانی سے یروشلم کو چھین لیا اور اس کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں پر انبلیویبل جرم کیا اور ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا اور مسجدوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا، اور ہسٹری میں یہ بھی لکھا ہے
کہ क्रूसेडर्स ने जेरूसलम बैतुल मकदस के गलियों को मुसलमानों के खून से भर दिया था। इवन मस्जिद अक्सा को भी मस्जिद से महल पैलेस में बदल दिया। यहूदियों के औरतों और बच्चों ने अपनी जान बचाकर अपने आप को सिनोगोग्स, जो उनका इबादत खाना था, उसमें बंद कर लिया। लेकिन क्रूसेडर्स ने इन सारे बिल्डिंग्स को आग लगा दी और इनके बच्चे और औरतों को जिंदा जला दिया। और यह सब सिर्फ हम नहीं कहते, बल्कि ये ऑथेंटिक हिस्ट्री का हिस्सा है जिसको यूरोपियंस भी मानते हैं। जिसके बाद क्रूसेडर्स ने जेरूसलम पर 90 साल तक हुकूमत की। लेकिन फिर 90 साल बाद मुसलमानों के एक मुजाहिद आशिक रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नेक बादशाह सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया। उस वक्त सारे क्रिश्चियंस का ये ख्याल था कि अब सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमसे उसी तरह बदला लेंगे जैसे हमने लाखों मुसलमानों को शहीद कर दिया था। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बिल्कुल हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरह सारे क्रिश्चियंस को माफ कर दिया। इवन क्रिश्चियंस भी इस बात पर हैरान हुए और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा, जब हमने फतह किया तो हमने हर मुसलमान को कत्ल कर दिया और आप नहीं? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, मैं गिरे हुओं में से नहीं हूँ, मैं आशिक रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हूँ। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दोबारा सब रिलीजन्स को आज़ादी दी और मस्जिद अक्सा, जिसे महल बना दिया गया था, उसे मस्जिद बनाया और वहीं पहली नमाज अदा की। जेरूसलम को जब भी किसी बादशाह ने फतह किया, हमेशा यहाँ पे खून बहाया, सिवाय मुसलमानों के, जिन्होंने हमेशा बिल्कुल पीस व अमन के साथ इस सिटी को फतह किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद एक बार फिर से सारे रिलीजन्स मिलजुल कर 800 साल तक आराम से रहे। लेकिन 800 साल बाद, आज से 100 साल पहले, जब जेरूसलम पर ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत थी, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद अरबों ने ब्रिटिश के साथ मिलकर उस्मानी खिलाफत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया कि हम अरबों पर ये टर्किश लोग आके हुकूमत करेगा। तो इस नेशनलिज्म की वजह से 1948 में फलस्तीन मुसलमानों के हाथ से निकल गया। लेकिन थोड़े ही अरसे पहले ब्रिटिश और यहूदी की आपस में एक डील हुई थी कि अगर ब्रिटिश को ये इलाके मिले तो यहाँ पे वह एक यहूदी स्टेट बनाएगा। और ये मुआहदा हुआ क्यों था? क्योंकि इससे पहले यहूदी यूरोप के हर फील्ड, बिजनेस, साइंस, मेडिकल, हर चीज में बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, जिसके वजह से यहूदी यूरोप के सबसे रिच कम्युनिटी बन चुके थे। तो इनकी सपोर्ट हासिल करना ब्रिटिश के लिए सबसे जरूरी था। और पिछले 1800 साल से यहूदी के पास अपना कोई मुल्क नहीं था। तो उनमें से कुछ यहूदियों ने ज़ायनिज़्म की सोच शुरू की कि हमारा यहूदियों का भी एक अपना मुल्क होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने इसी फलस्तीन के इलाके को चुना और यह जगह हासिल करने के लिए हर तरह की कोशिश की। यहूदियों ने इवन उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह ताला अलैह से भी डील करने की कोशिश की। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह नेक खलीफा, आशिक रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुत्तकी परहेजगार थे। आप जानते थे कि ये मुक़द्दस जगह सिर्फ मुसलमानों के लिए है और अगर मुसलमानों के हाथ से यह जगह गया तो फिर से पहले ही की तरह कत्ल व गारत किया जाएगा। आपने बिल्कुल इनकार कर दिया, जिसकी वजह से यहूदियों को ये समझ में आ गई थी अगर अपना देश बनाना है तो ऑटोमन एम्पायर, उस्मानी सल्तनत को ख़त्म करना होगा और मुसलमानों के खिलाफत को ख़त्म करना ज़रूरी है। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुई, फलस्तीन ऑटोमन एम्पायर से ब्रिटिश की तरफ चला गया और यहूदी पूरी दुनिया से इसी सीक्रेट प्लान के तहत फलस्तीन शिफ्ट होना शुरू हो गए। और मुसलमानों ने अनजाने में उन्हें रहने के लिए ज़मीन दी, खाना दिया, अपने मकान दिए। ब्रिटिश ने सपोर्ट तो कर ही रहा था। ब्रिटिश को यहूदी की रुपए जो चाहिए थे वर्ल्ड वॉर 2 के लिए, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप में हिटलर के जुर्म के बाद यहूदी और भी ज्यादा तादाद में पूरी दुनिया से फलस्तीन में जमा होने लगे और फलस्तीन में धीरे धीरे अपना रौब जमाने लगा, मुसलमानों को परेशान करने लगा और मर्डर भी करने लगा। अब दोनों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई तो यूएन ने फैसला किया कि फलस्तीन के जमीन को 3 हिस्से में बांट दिया जाए। एक हिस्सा फलस्तीन, दूसरा इजराइल और तीसरा जेरूसलम, जिस पर यूएन का हुकूमत होगा और इसमें सब रिलीजन को आज़ादी होगी। इस पर मुस्लिम कंट्रीज लाइक जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट ने सख्त मुखालिफत की, जिसके कारण फिर से जंग शुरू हो गई। मुस्लिम कंट्रीज की बहुत ही बुरी तरह से हार हुई
کیونکہ پوری دنیا کا سپورٹ اسرائیل کو تھا، جس کی وجہ سے فلسطین کو صرف 40% جگہ ملی اور 60% اسرائیل کو ملا۔ ایون جروسلم کے آدھے سٹی کو قبضہ کر لیا۔ اسرائیل نے زبردستی 7 لاکھ مسلمانوں کو نکال دیا اور بہت سارے کو قتل کر دیا، جس کی وجہ سے فلسطین میں آہستہ آہستہ یہودی زیادہ اور مسلمان کم ہو گیا۔ اس جیت کے بعد یہودی اور مضبوط ہو گیا اور پوری دنیا سے یہودی آنے لگا۔ اس سے اسرائیل بہت ہی مضبوط کنٹری بن گیا، لیکن پھر بھی ویسٹ بینک اور غزہ اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ لیکن پھر سے 1967 آج سے 57 سال پہلے یہاں ایک بار پھر جنگ شروع ہوئی، لیکن ایک بار پھر سے مسلم کنٹریز کی ہار ہوئی صرف 6 دن میں، اور اس 6 دنوں میں اسرائیل نے اپنا سائز 3 گنا بڑھا لیا، جس کی وجہ سے مسلم عوام غصے میں آ گئے، اور ایک کمیٹی اقوام المسلمین نے کہا یہ جنگ مسلمان نہیں ہارے تھے، نیشنلسٹ ہارے تھے جو صرف نام کے مسلمان ہیں۔ حماس ایک ایسی ہی گروپ ہے جس میں اہل سنت والجماعت والے مسلمان ہیں جو بد عقیدہ نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر اپنی جان مال کو قربان کرنے والے ہیں۔ اس وار کے بعد آج تک مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اہل سنت والجماعت والے ہار نہیں مانیں گے، تا قیامت تک لڑتے رہیں گے۔